بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناشتہ کیے بغیر سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر جوان بیٹے کی میت دیکھ کر ماں زندہ رہ سکتی ہے تو یقین کرے کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ اگر مرد اپنی آستین چڑھا کر کام کرے تو عورت اس کی محنت پسند کرتی ہے۔ عورت کی برداشت مرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ عورت وہ تکلیف بھی آسانی سے سہ جاتی ہے جو مرد صرف سوچ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کو بار بار منانے والا مرد محبت تو جیت لیتا ہے لیکن عزت اور وقار کھو بیٹھتا ہے۔ عورت کمزور مرد کو پسند نہیں کرتی، اس لیے عورت کے سامنے کبھی کمزور نہ بنو۔ اگر عورت اپنے گلے کے زیور سے کھیلے تو وہ شوہر کی توجہ چاہتی ہے۔ عورت وہ سب یاد رکھتی ہے جو شوہر بھولنے کا دکھاوا کرتا ہے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور معدے میں جلن نہیں ہوگی۔ گردوں کی بیماری میں گرم پانی میں شہد ملا کر پینا مفید ہے۔ حافظہ اچھا کرنا ہے تو خالی پیٹ بادام کھاؤ، اس سے دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ ذہنی ٹینشن اور منفی خیالات سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے سے قبل ایک الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ گائے کا کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ عورت کے پیٹ پر کالے داغ ہو تو ایک کھیرا مسل دیں۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے ہر ہفتے 2 روزے رکھ لیا کریں۔ صبح کا ناشتہ ضرور کریں، چاہے 2 کھجور ہی کیوں نہ ہوں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے والا انسان ذہنی دباؤ اور ٹینشن سے محفوظ رہتا ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو 2 چیزیں استعمال کر لیں۔ ادرک کا ٹکڑا لیموں کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح و شام 1 چٹکی کھائیں، انشاءاللہ چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ اگر دانتوں میں درد ہو تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک کا مساج کرو۔ شکار کرنا آسان کام نہیں۔ ٹائیگر خوراک کے لیے اپنے شکار پر برق رفتار سے حملہ کرتا ہے مگر اس کی ناکامی کا تناسب 90% ہے، یعنی اس کے 100 حملوں میں سے 90 حملے ناکام رہتے ہیں۔ چیتا اگر اپنی خوراک کے لیے 100 دفعہ حملہ کرے تو ان میں سے 50 بار وہ ناکام لوٹتا ہے۔ چیتا اگر انسانوں میں رہتا تو ہم اسے طعنے دے دے کر اس کی زندگی عذاب بنا دیتے کہ بہت افسوس ہے تم پر، تم فلاں ہرن نہیں پکڑ سکے۔ جنگل کا بادشاہ شیر جو دن کی روشنی میں شکار کے لیے نکلتا ہے، اس کی ناکامی کا تناسب 80% ہے، یعنی شیر کے 100 میں سے 80 حملے ناکام ہی رہتے ہیں۔ یہ میں اور آپ ہیں جن کو ناکامیاں خوف زدہ کر دیتی ہیں اور ہم اپنے ارادے ترک کر دیتے ہیں۔ نیچر کا یہ نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ ناکامیوں سے مت گھبرائیں، کوشش ترک نہ کریں۔ ایک اندازے کے مطابق 75% سٹارٹ اپس نے بزنس ناکام ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیابی حاصل کرنے کے عاقل لوگ بار بار کوشش کرتے ہیں۔ کامیابی تن انسان لوگوں کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے جو بلند حوصلہ اور مستقل مزاج ہیں۔ پھلوں کے مخصوص فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پھلوں میں مخصوص غذائیت اور شفا رکھی ہے، البتہ ہر پھل کا درست استعمال جاننا بھی ضروری ہے۔ آئیے مختلف پھلوں کے اہم فوائدوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آم کے فوائد۔ آم زود ہضم ہے، جسم میں نیا خون بناتا ہے، جسم کو موٹا اور طاقتور کرتا ہے، دل و دماغ کو تقویت دیتا ہے، دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم کو قوت دیتا ہے۔ آم تاثیر کے لحاظ سے گرم ہے، اس لیے اعتدال کے ساتھ استعمال کریں ورنہ بد ہضمی اور گرمی پیدا کر سکتا ہے۔ سیب کے فوائد۔ دماغ اور جگر کی بہترین غذا ہے، رنگت نکھارتا ہے، رخساروں میں سرخی لاتا ہے، دانت اور گردوں کے لیے مفید ہے، قلب کی کمزوری اور گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ کیلے کے فوائد۔ کیلا قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے، توانائی بخشتا ہے، جسم کو موٹا کرتا ہے، وٹامن سے بھرپور ہے۔ مالٹا کے فوائد۔ مالٹا خون بنانے والا، بد ہضمی اور بخار میں مفید ہے، ہضم و تازگی بخش پھل ہے۔ گاجر کے فوائد۔ گاجر وٹامن اے سے بھرپور ہے، نیا خون بناتی ہے، معدہ کو طاقت دیتی ہے، کئی شکلوں میں استعمال ہو سکتی ہے۔ سنترا کے فوائد۔ سنترا معدے کو صاف کرتا ہے، قبض دور کرتا ہے، جگر اور دل کو تقویت دیتا ہے۔ سنترا سینے کی صفائی کرتا ہے، بچوں کے نشوونما کے لیے بہترین ہے۔ خربوزہ کے فوائد۔ خربوزہ یرقان، قبض اور پیشاب کے مسائل میں مفید ہے، ماں کے دودھ کی کمی دور کرنے میں مددگار ہے۔ شکرقندی کے فوائد۔ شکرقندی پھیپھڑوں کو تقویت دیتی ہے، جسمانی محنت کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ جامن کے فوائد۔ جامن خون صاف کرتا ہے، دانت مضبوط کرتا ہے، بال گرنے سے روکتا ہے، مثانے کی کمزوری میں مفید ہے۔ پیارے ناظرین،
خوبانی کے فوائد۔ خوبانی جسم کو طاقت دیتی ہے، قبض کشا ہے، بخار اور بواسیر کا علاج ہے، آنتوں کے کیڑے مارتی ہے۔ بیر کے فوائد۔ بیر قوت با میں اضافہ کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ خون صاف کرتا ہے، بینائی بہتر بناتا ہے، بھوک لگاتا ہے، بآسانی ہضم ہونے والا ہے اور پیاس بجھاتا ہے۔ لیچی کے فوائد۔ لیچی پیاس بجھاتی ہے، دل و دماغ کو پرسکون رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ انگور کے فوائد۔ انگور طاقتور، قبض کشا، دماغ و آنکھوں کے لیے مفید ہے، کمزور مریضوں کے لیے انگور کا رس بہترین ہے۔ ناشپاتی کے فوائد۔ ناشپاتی دل و دماغ اور معدہ کو طاقت دیتی ہے، چھلکے سمیت کھانا زیادہ مفید ہے۔ انناس کے فوائد۔ انناس دل و دماغ کو تقویت دیتا ہے، تھکاوٹ اور بے چینی دور کرتا ہے۔ امرود کے فوائد۔ امرود فرت بخش پھل ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے، بھوک بھی بڑھاتا ہے۔ یاد رکھیں پیارے ناظرین، ہر پھل اپنے اندر شفا کا خزانہ رکھتا ہے، لیکن اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ مختلف مزاج، موسم اور جسمانی کیفیت کے مطابق پھلوں کا انتخاب صحت مند زندگی کے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، ایک مالدار ہوگا، دوسرا مریض اور تیسرا غلام۔ امیر سے کہا جائے گا کسی چیز نے تجھے میری عبادت سے روکے رکھا؟ وہ عرض کرے گا مال کی کثرت نے مجھے عبادت سے غافل رکھا۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا اور آپ علیہ السلام کی بادشاہیت کی جھلک دکھا کر پوچھا جائے کہ تمہارے پاس زیادہ دولت تھی یا ان کے پاس؟ امیر آدمی کہے گا کہ ان کے پاس زیادہ مال و دولت تھی۔ تو کہا جائے گا کہ اتنے مال اور دولت کے باوجود یہ میری عبادت سے غافل نہیں تھا۔ پیارے ناظرین، پھر مریض کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا میری عبادت سے کیا چیز منع تھی؟ وہ جواب دے گا میں بیمار تھا۔ اب سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں لایا جائے اور پوچھا جائے گا تم زیادہ بیمار اور لاچار تھے یا کہ یہ ایوب علیہ السلام زیادہ بیمار تھے؟ پیارے ناظرین، مریض کہے گا بلکہ یہ زیادہ بیمار تھے۔ تو کہا جائے گا بیماری اور ضعف بھی اسے میری عبادت کرنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ اب غلام کی باری ہوگی، پوچھا جائے گا کس چیز نے میری عبادت سے باز رکھا؟ جواب دے گا میں غلام آدمی تھا۔ اب سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کی غلامی کی زندگی دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا پیارے ناظرین تمہاری غلامی اور قید زیادہ سخت ہے یا ان کی؟ وہ جواب دے گا ان کی قید زیادہ سخت ہے۔ تو کہا جائے گا ان کی غلامی اور قید بھی میری عبادت میں آڑے نہ آ سکی۔ عورت جب شوہر کو تنزیہ کہتی ہے کہ آپ کو تو بس ایک ہی کام کی محبت ہے، تو حقیقت میں اسی شاخ کو کاٹ رہی ہوتی ہے جس پہ اس کا آشیانہ ہوتا ہے۔ یہی ایک محبت ہے جو وہ اپنی ماں اور بہن سے نہیں کر سکتا، اور یہی محبت میاں بیوی کے درمیان پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کوئی عیب نہیں کہ جس کا طعنہ دیا جائے۔ سنجیدگی سے غور کیا جائے تو اس رشتے کے علاوہ عورت سے مرد کا تعلق کیا ہے؟ پیارے ناظرین، اسی جنسی تعلق کی موادت اور رحمت کی قوت کی وجہ سے انسان ہر رشتے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیدا کرنے والی ماں ایک پلیٹ میں کھا کر ساتھ پلنے والی بہنوں اور پالنے والے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیوی کا دفاع کرتا ہے۔ جو عورت جنسی طور پر شوہر کو دور کر دیتی ہے وہ دراصل ہاتھ میں آیا ہوا اعلیٰ دین کا چراغ گم کر دیتی ہے۔ جو بیوی مرد کو اپنے نشے کا عادی رکھتی ہے وہ نہ صرف شوہر، ساس، سسر پر بلکہ بیٹوں اور آنے والی بہو پر بھی اپنی کمانڈ برقرار رکھتی ہے۔ اپنے بناؤ سنگار، اپنی عادات، اطوار اور معنی خیز جملہ بازی کے ذریعے شوہر کے جنسی جذبے کو مشتعل اور ورکنگ پوزیشن میں رکھنے والی ہی نور جہاں اور ممتاز محل بنتی ہیں۔ یہی ایک راستہ ہے دوسری تیسری بیوی کا راستہ روکنے کا۔ نشئی کو جب تک قریب ترین دکان سے نشہ دستیاب رہتا ہے وہ کبھی دور کی دکان پر نہیں جاتا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں ادا فرما دیا، جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ نفسیاتی تحقیق کے مطابق اگر کوئی شخص مذاق میں آپ کی بے عزتی یا آپ کی تذلیل کر رہا ہو
تو پھر اسے ہنسی میں یا مذاق میں نہ اڑائیں، بلکہ صرف ایک اسمائل دے کر اس کو غور سے دیکھیں اور خاموش ہو جائیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اس کو گھور کر دیکھیں۔ آپ کی تذلیل کرنے والا شخص خود بخود شرمندہ ہو جائے گا۔ چپس بنانے سے قبل آلو کاٹ کر نمک ملا کر پانی میں ملا دیں تو اس سے چپس خستہ بنے گی۔ ادرک اور ہلدی والی چائے بنا کر پینے سے جوڑوں میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ پیٹ لٹک جائے تو کدو کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ چہرے پر جھریاں ہوں تو لیموں کا چھلکا مسل دیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیوں عورتیں مردوں کے مقابلے میں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں؟ ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ بچے کو نہایت کھارے پانی میں رکھتا ہے تاکہ اس کا جسم صاف ستھرا رہے اور ماں کو بچے کا وزن کم محسوس ہو، اور اللہ تعالیٰ بچے کو روزی بند ناف کے ذریعے پہنچاتا ہے جو ماں سے جڑی ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، پس اگر ماں کھانے پینے میں کوتاہی کرے تب بھی بچے کے رزق میں کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ اپنی ضروری غذا ماں کے دانتوں اور ہڈیوں سے حاصل کرتا ہے، اور اسی وجہ سے مائیں عمر کے بڑھنے کے ساتھ دانتوں، ٹانگوں اور گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہوتی ہیں، اور آخر میں کہا جاتا ہے کہ عورت مرد سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ جان لیں کہ ان کی ماں نے ان کے لیے اپنی ہڈیوں کو پگھلا دیا تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے ماں کا شکریہ ادا کریں۔ کچھ والدین اپنے بچوں کی شادی کے لیے بے حد جلدی کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ عمر نکل رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس جلد بازی میں وہ بچے کی مرضی یا تیاری کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اکثر والدین اپنی پسند کے رشتے پر اصرار کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کا فیصلہ ہی بہتر ہے، حالانکہ بعض اوقات بچے کی پسند یا ترجیح زیادہ معنی رکھتی ہے۔ رشتہ داروں کی باتیں، خاندان میں مقابلے بازی، کس کی شادی پہلے ہو یا کیسا رشتہ ملے، یہ سب چیزیں والدین کو دباؤ میں ڈال دیتی ہیں اور وہ یہ دباؤ بچوں پر منتقل کر دیتے ہیں۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز کی کمی ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ کی نمائش کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو لوگ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ باہر سے سادہ ہی ہوتے ہیں۔ سادگی وہ خوبی ہے جو انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت اور معتبر بناتی ہے۔ پیارے ناظرین، میرے اور آپ کے پاس گناہوں کے لیے کیا عذر ہے؟ آئیے توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مالک و کائنات اور خالق ارض سما کی عبادت میں جٹ جائیں۔ اس نے ہمیں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اگر بقضائے بشریت گناہ سرزد ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں میں انہیں برابر بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تنہائی میں موبائل کی اسکرین عزیز مصر کی بیوی کی طرح ہے جو ہر نوجوان کو کہتی ہے ہیت لک، آجا گناہ کر لے، لیکن اس نوجوان پر لازم ہے کہ سنت یوسفی زندہ کرتے ہوئے کہہ دے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔